السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، حدیث آپ کے سامنے سنن نسائی کی روایت ہے 4074، اور اسی طرح دوسری نمبرنگ کے مطابق 4067 نمبر یہ روایت بنتی ہے سنن نسائی کی۔ مختصراً یہ کہ یہ عبداللہ بن ابی السرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب رہا، پھر یہ بعد میں شیطان نے اسے پھسلایا اور یہ بندہ مرتد ہو گیا، اور فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بندوں کو مارنے کا حکم دیا تھا ان میں ایک یہ بندہ بھی تھا، عبداللہ بن ابی السرح۔ لیکن اس کی قسمت تھی، اللہ رب العالمین نے ہدایت دینی تھی، توبہ طائب ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے، اور مختصراً یہ کہ انہوں نے ان کی بیعت کر لی اور پھر سے مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ پھر مصر کے گورنر بھی رہے ہیں، کیونکہ ایمان ان کا بہتر سے بہتر ہو گیا تھا اور اچھے صحابی بن گئے تھے، تو اس لیے انہیں پھر گورنر منتخب کیا گیا۔ اب یہاں جو باتیں کرنی اور سمجھانی ہیں وہ یہ، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مرزا صاحب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بڑی بڑی بریکٹیں باندھیں گے تاکہ کسی طرح سے ان کو انڈائریکٹلی تھوڑا ٹچ کیا جائے۔ اب مثلاً یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں ہے، جو پھر بریکٹ بنائیں گے، باندھیں گے، جو سیدنا عثمان کی طرف سے مصر کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، یعنی لوگوں کی یاد دہانی کے لیے انہیں خبردار کر دیا کہ ان کو لگانے میں حضرت عثمان ہے، یاد رہیں آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد پھر دوبارہ بریکٹ لگاتا ہے، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، شیطان نے پھسلایا اور ایک کفار سے جا ملا۔ اب ذرا الحمدللہ آپ اردو جاننے والے لوگ ہیں، اس لیے اگر عربی ہم میں سے بعض کو نہیں آتی، اردو تو ہر ایک کو آتی ہے، یعنی یہاں حالانکہ لانے کا معنی کیا ہے؟ آپ ذرا سوچئے کہ حالانکہ بریکٹ باندھ کر پھر کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، پھر شیطان نے پھسلایا، معنی یہ ہوا، دوسرے الفاظ میں اگر کھل کر بات کی جائے تو وہ معنی یہ بنتا ہے کہ یہ ایک دفعہ مرتد ہو گیا تھا، بگڑ گیا تھا، تو لہٰذا بھلے پھر یہ ایمان لے آیا، بھلے یہ مسلمان ہو گیا، تو ان کو پھر اپنے قریب کرنا اور گورنر لگانا یا اس طرح کا کوئی عہدہ دینا یہ ناجائز اور غلط تھا، اور یہ عثمان کی خیانت تھی۔ یعنی حالانکہ اس کا معنی اس کے علاوہ یہاں کیا بن سکتا ہے؟ حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا اور پھر یہ مرتد ہو گیا تھا۔ مقصد یہ ہے، حالانکہ اسلام کا قانون اگر آپ دیکھیں وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب اسلام لے آئے، یعنی توبہ کرے اور پکا مسلمان ہو جائے، تو پھر پرانی باتیں بھلا دی جاتی ہیں اور اس کی زندگی دیکھ کر ہی اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، بعد کی جو توبہ و طائب والی زندگی ہے اس کی۔ لیکن یہ مرزا صاحب ان کو ایمان لانے کے بعد بھی نہیں بخش رہے، اور ایک طرف ان پر اعتراض کر رہے ہیں کہ حالانکہ یہ رسول اللہ کا کاتب تھا، اور دوسری طرف عثمان پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ انہیں کیوں لگایا گیا ہے، ایک بندہ ایک دفعہ بگڑ گیا تھا پھر دوبارہ کیوں لگانا نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ ان کی دوسری بریکٹ تھی جو انہوں نے باندھ دی ہے۔ پھر آگے جا کر تیسری بریکٹ باندھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اس بندے کو یعنی عبداللہ بن ابی السرح کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، مگر سیدنا عثمان نے، پھر آگے بریکٹ باندھتے ہیں، اپنی رشتہ داری کے سبب سفارش کر کے اسے پناہ دلوائی تھی، عثمان پر تہمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی بریکٹ میں پھر وہی دغا بازیاں کر رہے ہیں کہ عثمان نے رشتہ داری کی وجہ سے سفارش کی اور اسے پناہ دلوائی، رشتہ داری کی وجہ سے سفارش کی اور پناہ دلوائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انڈائریکٹلی اٹیک کر رہے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داری کے سبب سفارش کر کے اسے پناہ دلوائی تھی۔ اول تو سفارش اسلام میں اشفعوا تؤجروا، نبی اسلام فرماتے ہیں سفارش کرو اجر پاؤ، سفارش کی جا سکتی ہے۔ دوسرا علمی مسئلہ یہ ہے کہ نبی اسلام فرماتے ہیں، صحیح روایات ہیں کہ قانون پناہ کا یہ ہے کہ اگر ادنا آدمی اور معمولی آدمی اور دور کا آدمی بھی اگر پناہ دے تو ساری مسلمانوں کی جماعت اس پناہ کو مانے گی اور قبول کرے گی، جس طرح کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قد اجرنا من اجرت، جس کو آپ نے پناہ دے دی بس ہم بھی اسے پناہ دیتے ہیں۔ وہ کہ اگر عورت بھی پناہ دے تو وہ جائز ہوتی ہے اور اس کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کی حیثیت کو کٹایا نہیں جاتا، جبکہ یہاں خلیفہ راشد عثمان بن عفان نے پناہ دی ہے اور اس پر انہیں اعتراض ہے، اور اعتراض بھی اس انداز سے کر رہے ہیں کہ ساتھ رشتہ داری کا تعلق بھی جوڑ کر کہ یہ تو اس لیے کی گئی ہے کہ اسلام کی بات نہیں،
بلکہ رشتہ داری کا تعلق تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو پناہ دی ہے۔ یہ اگر جیسے میں نے بار بار کہا کہ آپ اس کو اگر انصاف کی نگاہ سے اس پمفلٹ کو پڑھیں تو متعدد مقامات پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ان کا بغض دبے الفاظ میں نکلے گا، یعنی صحابہ کا بغض، اور پھر اس لیول تک۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم بھی بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے مشاجرات کو نہ اچھالا جائے، اگر ہو تو پھر نہ عثمان نہ علی کوئی نہیں بچے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا یہاں مقصد مرزا صاحب کی چوری کو کوٹ کرتا ہے کہ انہوں نے متعدد مقامات پر یہ چوری کیا اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر اٹیک کیے ہیں، چونکہ یہ روافظ کا وتیرہ ہے کہ وہ آل بنو امیہ کے خلاف ہے، ان کے دشمن ہیں اور امیر معاویہ کے دشمن ہیں، اور اس بنا پر پھر یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نقشی نہیں بخشیں گے، اور بنیادیں کھوکھلی کرتے ہیں۔ جب ان پر اٹیک ہوا تو خود ہی امیر معاویہ اور تمام کی حکومت اور ان کا نظام اور ان کا کردار، ان کی سیرت، یہ خود ہی نعوذ باللہ من ذالک مر جاتی ہے۔ تو یہ ان کی یہ سوچ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خلفائے راشدین کی محبت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی اللہ رب العالمین کہ دین کے دشمن، خاص طور پر صحابہ کرام کے دشمن ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ میرے خیال سے ایک مومن اور منصف آدمی کو صحابہ کرام پر کسی طرح کمپرومائز نہیں ہو سکتا، بلکہ صحابہ کرام دل کے اور سر کے تاج ہیں، کبھی بھی کسی شخص کے لیے ان کو نیچا نہیں کر سکتے یا ان کو نعوذ باللہ من ذالک متنازع نہیں سمجھ سکتے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔